بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں طاہر محمود جدوئی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، آپ 2015 میں رہ چکے ہیں۔ آپ جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور 2012 میں رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں، ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں اپنے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو لے کر۔ تو آج ساری گفتگو آج ہم طاہر محمود جدوئی صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو آواز بہاولپور نیوز چینل کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میری بیس بھی بہاولپور سے ہے جی۔ بیسکلی میں نے ایسی کالج سے تعلیم حاصل کی ہے، اس سے پہلے ایس ڈی آئی اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی سے میں نے لاء کی ہے، گریجویشن کی ہے، اور ڈے ون سے ہی سے بہاولپور سے میرا تعلق ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا سر، یہ وکیل بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ میرے والد صاحب نا ایکچولی وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھے، تحصیلدار تھے، پھر وہ مجسٹریٹ پروموٹ ہوئے، الحمدللہ ریٹائر ہوئے خیر کام والے سے۔ اکثر ان کو جاب کے سلسلے میں نا آؤٹ آف سٹی رہنا پڑتا تھا۔ اچھا۔ تو کیونکہ میں گھر کا بڑا تھا تو میں نے فرسٹ کلاس میں گریجویشن کی، تو میری ڈیزائر تھی کہ میں ماسٹر ان سوشیولوجی کروں پنجاب یونیورسٹی سے۔ اچھا۔ میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا، سیکنڈ ٹاپ پہ میں تھا، لیکن والد صاحب نے کہا نہیں بیٹا، میں آؤٹ آف سٹی رہتا ہوں، بچے بہن بھائی آپ کے چھوٹے ہیں، تو آپ نے ایل ایل بی میں کریں۔ تو میں نہ چاہتے ہوئے میں نے ایل ایل بی میں ایڈمیشن لیا، لیکن الحمدللہ بزرگوں کا کہتے ہیں نا کہ ان کا کہا سنا ہمیشہ آپ کے فیور میں جاتا ہے اور آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج میں ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ ان کے قدموں کے صدقے، ان کے اچھے ڈیسیژن کی وجہ سے میں نے لاء جوائن کیا، اور الحمدللہ گزشتہ 21 سال سے میں باقاعدگی سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اچھا وکیل ہوں، ٹھیک ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میں بہت خوش ہوں اپنے پروفیشن سے، اور میں خوش ہوں اپنے والد صاحب کی ڈیسیژن سے، کہ ان کی ڈیسیژن کی وجہ سے میں آج اس عہدے پہ پہنچا۔ ٹھیک، طاہر صاحب، میں پوچھوں گا کہ ایک اچھے وکیل میں ایز اے قانون دان آپ کیا سوچتے ہیں، کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھے وکیل کے لیے سب سے پہلے آپ کو سبمسو ہونا چاہیے، سبمسو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کتاب کے ساتھ آپ کی دوستی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ویسے ہی مطلب ہے ابراڈ ہو گئے، جب میں نے سٹارٹ لیا تھا 99 میں، اس وقت سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا، ہمیں بکس میں جانا پڑتا تھا، سائٹیشن کے لیے سرچ کرنی پڑتی تھی۔ اب الحمدللہ کافی جو ہمارے نوجوان آ رہے ہیں ان کو کافی فیسلیٹیشن مل رہی ہے، کیونکہ ہمارے لاء سائٹس ہیں فلی ایکٹیو ہیں، پی ایل جے ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی، ہائی کورٹس میں بھی، مطلب سائٹیشن اتھارٹیز، قانون ڈھونڈنا اب اتنا مشکل نہیں رہا ہے۔ تو کتاب دوست بنائیں، اپنا قانون کی ہر کتاب پہ آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے، اور سبمسو ہونا چاہیے، بڑوں کی، سینئرز کی، اپنی فیمیل لائز کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل کا معاشرے میں بہت ابتدائی کردار ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وکیل ہی تھا جس نے پاکستان بنایا۔ ہم وہ ہیں جسے ہم ہر سوسائٹی میں فٹ ہو سکتے ہیں، ہم ایجوکیشنسٹ کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، ہم ڈاکٹرز کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، ہم سوشل، کیونکہ ہر سیکٹر کا بندہ ہمارے پاس آتا ہے، ہر پرابلم بندہ لے کے آتا ہے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ ٹھیلا بیچنے والا ہے، چاہے وہ جاب میں ہے، وہ ہم سے کنسلٹ ضرور کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر سوسائٹی میں کوئی رول دیا جائے، اصلاح کے لیے رول دیا جائے، یا ہمیں کوئی اپائنٹمنٹ کی جائے کہیں پہ، تو ہم اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں، اپنے مطلب لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس پرسنل، ڈاکٹرز ہیں ان کا ایکسپیرینس صرف مریض کی حد تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی محکمے ریونیو میں ہے تو ان کو پاس ریونیو کا میٹر جانا ہے، ہمارے پاس ہر معاشرے کا بندہ آنا ہے، ہمیں جو ایکسپیرینس ہے وہ آئی تھنک کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وکیل کو پراپر یوٹیلائز کیا جائے تو ہم اس کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں بھی بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟
رول آف لا از دی بیسک تھنگ. اگر آپ رول آف لا پہ آ جائیں تو ہمارا معاشرہ تمام مطلب ہے تمام مسائل کا حل ہے. اب مثال کے طور پہ ہم اگر رول آف لا ہوگا تو معاشرے میں ایک برابری کا تصور پیدا ہوگا. جب آپ تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ رکھیں گے تو جو ڈسکریمنیشن ہے سوسائٹی میں کہ امیر کے لیے علیحدہ غریب کے لیے علیحدہ وہ ختم ہو جائے گی. جب یہ چیز ختم ہو جائے گی کہ یار میں نے گناہ کرنا ہے یا میں نے لا توڑنا ہے تو میں نے بھی اندر جانا ہے, اور جب میرا کلرک لا توڑے گا تو وہ بھی اندر جائے گا, تو دین وہ ہر چیز ہماری بیلنس میں آ جائے گی اور رول آف لا کو ہم پرائرٹی دیں گے تو معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا. سر, وکلاء صاحبان نے آپ کو جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن منتخب کیا ہے. وکلاء صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ میں اپنی کمیونٹی کے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. وکلاء نے مجھے اتنی بھاری مارجن سے میری توقع سے زیادہ مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے ہمت دے کہ میں ان کے مینڈیٹ پر پورا اثر کروں, کیونکہ میں نے گزشتہ 20 سال کا ریکارڈ توڑا ہے کہ 1200 کی لیڈ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی ہے. تو میں اپنے دوستوں کا, اپنی ڈویژن بھر کے وکلاء کا, چاہے وہ صادق آباد ہو, رحیمیار ہو, لیاقت پور ہو, خان پور ہو, احمد پور ہو, بہاول پور ہو, یزمان ہو, خیر پور ٹامے والی ہو, حاصل پور ہو, چشتیاں ہو, ہارون آباد ہو, فورٹ آباس ہو, بہاول نگر ہو, منچن آباد ہو, لودھرا ہو, کروڑ پکا, دنیا پور, سب دوستوں کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں. اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جو انہوں نے مجھے عزت دی ہے میں ان کے معیار پر پورا کر سکوں اور معاشرے کو انصاف دلا سکوں. سر, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بار اور بینچ کے تعلقات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان فیوچر اپنے اس ٹینور میں بار اور بینچ کے تعلقات کس طرح ہوں گے, ہمیں بتائیے گا. میں پوری کوشش کروں گا بار اور بینچ کے درمیان جو ہے متوازی ہمارا جو ہے بیلنس قائم رہے, کیونکہ جس طرح بار ہمارے لیے بینچ ہمارے لیے اہم ہے اسی طرح بار بھی اہم ہے. جس طرح بار کی عزت وقار اہم ہے اسی طرح ہماری کمیونٹی بار کی بھی عزت انتہائی اہم اور اہم ہے. جوڈیشل آفیسران جس طرح قابل عزت ہیں اسی طرح لائرز بھی قابل عزت ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ ہمارے درمیان ایک منصفانہ مساواتانہ جو ہے وہ قائم رہے. پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ جی, اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی بات یہ ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ایک تو وجوہات یہ ہے کہ ہمارا کچھ سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں, اس میں لیٹیگینٹس جو ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں, اس میں ہماری جوڈیشری بھی کسی حد تک, کیونکہ سب نے مل کے چلانا ہوتا ہے. جب میں کورٹ میں حاضر ہوں گا اور دوسری طرف سے میرا اپوننٹ لائر نہیں ہوگا تو کورٹس کچھ نہیں کر سکتی. جب ایک کورٹ میں جاتے ہیں میٹر کو اسٹرائکس آ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے لنگر آن ہو جاتی ہیں. اس کے بعد بعض کا کوئی ججز کے پاس برڈن آف ورک ہے. اب ایک جج کے پاس اب 150 جب کیسز لگائیں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مطلب ہے کلوز کیا جائے, یا تو ان کی تعداد بڑھائی جائے. ٹھیک ہے, جوڈیشل آفیسران کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے, ان میں ورک آف لوڈ کم کیا جائے تو دین اس کو کلوز کیا جائے. ادروائز اگر ایک 150 کیسز آپ ایک جج کے پاس سمپلی ہے, اب اگر آپ 2 فائلیں کھولیں تو آپ کو پورا دن لگ جائے گا اس کو اوور کم کرنے کے لیے. تو جس جج کے بعد 150 کیسز ہوں گے وہ کیسے اس کو مطلب ہے. یہاں پہ ایڈ کروں گا ایک سوال, انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایسا قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ میرٹ پر فیصلہ کیے جائیں. ٹھیک ہے, اور چہرے کی جو ہے وہ وکالت یا ہر کسی کے ساتھ متوازی انصاف کیا جائے. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ایز اے جنرل سیکرٹری آپ بن چکے ہیں, آپ ان کو حل کر جائیں؟ بیسک جو پرابلم ہے وہاں ہمارے چیمبرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بار اور بینچ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس طرح بینچ اویلیبل ہے, اگر بار کے لیے کوئی سیٹنگ پلیس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ہمارے وہاں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پاس ہارڈلی 40 سے 50 چیمبرز ہیں. ٹھیک ہے, میری گورنمنٹ سے گزارش ہے, ہمارے ساتھ ٹی ایم اے کا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو صرف وہاں پہ شام کو مطلب کچھ چائے یا اس طرح کا کچھ اسپاٹ بنا ہوا ہے, اگر وہ ہمیں دے دیا جائے تو وہاں 1000 وکلا ہم وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں تاکہ فراہمی آسان ہو. جب ہم یہاں اویلیبل ہوں گے, کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی, ہم فوراً اپروچیبل ہوں گے. اب یہاں یا تو دوست باہر سے آتے ہیں یا ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانے آنے کے لیے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ چاہیے. تو میرے چیمبرز کا مین ایشوز ہے. اگر چیمبرز ہو جائیں, ہمارا بار روم بہت چھوٹا ہے, ڈویژنل کی سطح کا بار روم ہے جس کی تعداد 7 سے 8000 وکلا نے ہمارے پاس مہینے میں آنا ہوتا ہے, وزٹ کرنا ہوتا ہے. وہ بار میں کیپیسٹی 300 سے 400 لوگوں کی ہے, اس کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. اور یہ کچھ مسائل ہیں جن پہ میری کوشش ہے کہ میں گورنمنٹ سے بھی اور اپنے ججی صاحبان سے بھی, اپنے بینچ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے.
سر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے ایز اے قانون دان، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، قانون وہ اس میں یہ ہے کہ لا آفیسرز بھی ہونے چاہیے، سیشن ججز کو بھی ایلیویٹ ہونا چاہیے، اور وکلاء کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ جو ڈے ون سے آ رہا ہے اب اس میں آہستہ آہستہ کمی لائی جا رہی ہے۔ 50% عموماً ہوتا تھا کہ ہمیں ججز وکلاء سے لیے جاتے تھے، اب اس میں آہستہ آہستہ کچھ کمی آتی جا رہی ہے، کیونکہ وکیل جو ہے ہائی کورٹ کا وہ 25 سال جب وکالت کرتا ہے تو اس نے بھی بہت کچھ گین کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ اچھے ڈیسیژن دے سکے۔ تو میں چاہوں گا طریقہ ٹھیک ہے، یا اس کو اسی طرح رہنا چاہیے، لیکن اس میں 50% جو وکلاء کا کوٹا ہونا چاہیے۔ سر ہم مختلف تفصیلوں میں جا کے انٹرویو کرتے ہیں وکلاء صاحبان کے، وکلاء صاحبان یہی کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں وہ بھول جاتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری بن چکے ہیں، ان وکلاء صاحبان کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ وکلاء میرے بھائی ہیں، وکلاء نے مجھے الیکٹ کیا ہے، ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ میرا سیکرٹری آفس ان کے لیے ہے، وہ آئیں میرا سیکرٹری آفس ایز اے چیمبر یوز کریں، اپنے لیٹیگیشن جو ہیں ان کے کلائنٹس ہیں ان کو لے کے آئیں، وہ ڈیل کریں۔ تو وہ جو میں کر سکتا ہوں چیمبرز کے لیے میں پورا زور لگاؤں گا کہ ہمیں جو ان کو چیمبرز دیے جائیں وکلاء کو۔ مجھ سمیت کئی دوست ہمارے ہزاروں وکلاء کے چیمبرز نہیں ہیں، چیمبرز دیے جائیں۔ جب تک میں ہوں میرا سیکرٹری آفس وہ تمام ڈویژن بھر کے وکلاء کے لیے حاضر ہے۔ میڈیکل کی سہولیات کے حوالے سے بھی کچھ سوچا ہے آپ نے؟ میڈیکل کی سہولیات تو ہمیں حاصل ہیں الحمدللہ، گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ تمام گورنمنٹ کی گزٹڈ جو آفیسر ان کے برابر کی سہولیات ہمیں حاصل ہے۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کے لیے آپ سبمیسو ہو جائیں یار، پھر سبمیسو ہو جائیں، ٹھیک ہے، احترام کریں، سینئرز کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، ٹھیک ہے، اور جو ہو سکتا ہے اپنے بزرگوں کو پرائرٹی دیں ان کے لیے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ، میں جو کچھ ہوں میں گراس روٹ لیول سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے میں ان کا میرے سینئر ہیں سردار حسین امین لودھی صاحب، میں ان کا انتہائی ممنون و شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے میں آج اس سٹیج پہ پہنچا ہوں۔ ان کی مکمل مجھے معاونت، ہمدردی، ان کا ساتھ مجھے حاصل رہا ہے کہ میں ڈسٹرکٹ بار بھی سیکرٹری رہا ہوں اور جوائنٹ سیکرٹری رہا ہوں، اور الحمدللہ ہائی کورٹ کے پلیٹ فارم پہ الیکٹ ہوں۔ ٹھیک سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دوستوں کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ میرے چیمبر کا سب سے پہلے بہت میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا ساتھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں الحمدللہ اس لیے بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہاولپور کے 4 ممبران بار کونسل ڈویژن بھر کے وہ میرا بیجر تھے، مجھے سپورٹ کر رہے تھے، جن میں جی حاجی افضل دھرالہ صاحب ہیں، ناصر جویہ صاحب ہیں، ملک سکندر حیات نگانا صاحب ہیں، عمران چٹھا صاحب ہیں، اور 5ویں ممبر باسط خان صاحب جو میرے پریزیڈنٹ ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور انہوں نے بھی میرے ساتھ مہربانی کی ہے۔ سر آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ جی میں ٹورازم کا بڑا شوقین ہوں۔ اگست میں عموماً پچھلے 1 سال سے تو نہیں کیونکہ الیکشن لڑ رہا تھا، میں تقریباً پورے پاکستان میں وزٹ کیا ہوا ہے میں نے، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ مجھے ہے یہ ایک شہر ہے بالا کوٹ کے ساتھ ہے، شنکیاری۔ اچھا، شنکیاری وہ بہت پسند ہے، وہ بہت خوبصورت پاکستان میں مجھے لگا۔ ٹھیک، صوبہ بہاولپور یا ملتان ایز اے قانون دان کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سا سوال کیا آپ نے۔ میں تو بہاولپور سے بلانگ کرتا ہوں، میری تو پرائرٹی صوبہ بہاولپور ہی ہوگی۔ ٹھیک، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تعلیمی نظام کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جو بچے ابھی میڈیکل کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں، میری بھانجی ڈاکٹر بنی ہے الحمدللہ سے QMC میں نے ان کا ایڈمیشن کرایا، 3 دن پہلے وہاں پہ فنکشن تھا۔ بٹ وہ لوگ رو رہے تھے جن کے 1100 میں سے مثال کے طور پہ 1055 نمبر ہیں، یا مطلب 5 نمبر کم ہیں، کیونکہ وہ جو MD کیٹ ہے اور وہ جو ایشوز اس کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں۔ ان کا بھی کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سپوز وہ اگر وہاں ایک ٹیسٹ میں 200 نمبر کے ٹیسٹ میں اس دن ان کو فیور نہیں کرتا ہے، تو اس کا جو پہلی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت کی محنت ہے اس کو رائے گاہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے۔ 20 لاکھ روپے کا ایڈمیشن بچے نہیں کرا سکتے، 1 کروڑ روپے میں ڈاکٹر نہیں بن سکتے، پھر ایک دن کی وجہ سے ان کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے۔ ان کی محنت رائے گاہ نہیں چاہیے، چاہے وہ آپ کی بیٹی بہن ہو، چاہے وہ میری بیٹی بہن ہو، بھائی ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے۔ ان کو بھی کسی ادارے میں کمپلسیٹ کرنا چاہیے، وہ اسی بنا پہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں
اور میرٹ میں ہم کیونکہ ایک دن ہماری فیور نہیں ہو سکی اور وہ بی ایس سی یا ایم ایس سی میں جائیں. سر ایز اے قانون دان جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا تبصرہ کریں گے؟ بس اللہ کرے جی، دعا کریں آپ اور ہم کہ ہمارا ملک اسٹیبلش ہو جائے. ہم معیشت ہماری بہت ڈاؤن ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات اچھے کرے. سیاستدانوں سے التماس ہے کچھ عرصے کے لیے اپنے سیاسی مفادات کو بھول کر ملک کے لیے سوچیں. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ میں بھنڈی بڑی شوق سے کھاتا ہوں. بھنڈی گوشت میرا فیوریٹ ڈش ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی میرے استاد ہیں، حسین امین لودھی میرے استاد ہیں. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ دوستوں کو عرض کروں گا کہ محنت کریں، بزرگوں کا احترام کریں اور بالکل آپ اپنے پینیٹریٹ کریں اپنے نوجوانوں سے لے کے سینئر وکلا تک. آپ آگے آ سکتے ہیں. میری مثال آپ کے سامنے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک الیکشن کے بعد آپ کو، میں چوتھا الیکشن لڑ رہا ہوں الحمدللہ، دوستوں کی محبت ہے، ہمیشہ سبمیسو رہا ہوں اور اللہ پاک نے کامیابی حاصل کی. آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو سبمیسو. بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. زالہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.